مفتی صاحب، موجودہ دور میں ہم بہت پریشان ہیں علماء کے باہمی اختلاف کی وجہ سے۔ ایسی صورت میں کس کو صحیح کس کو غلط قرار دیں؟ ہر ایک کتابوں کے انبار لیے بیٹھے ہیں۔ محمد نعیم قادری۔ آپ یقین کیجئے میں بھی بڑا پریشان ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگوں کی روش اور بعض لوگوں کا طریق اتنا عجیب و غریب، بلکہ اب تو ان کے لیے عجیب و غریب بھی چھوٹا لفظ ہے، اعجب و اغرب ہو گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہم کس کو صحیح کہیں، آپ اس میں مت پڑھیے۔ اس میں آپ پڑھیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو پھر آپ بھی الجھ جائیں گے۔ جو اچھی بات کرے، مثبت بات کرے اور عشق کی بات کرے، محبت کی بات کرے، ہر چیز کے اندر نہ الجھے، آپ اس کو فالو کر لیجئے۔ اب ہمارے باہمی جو مسائل ہیں، آپ نے غالباً اہل سنت کا لکھا ہے، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے قادری ہیں آپ، تو اہل سنت کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں۔ اب بعض ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا مطلب میرے نزدیک ان کا باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے۔ وہ نفسیاتی مریض ہیں، ان کی میڈیسنز ہونی چاہیے، ان کو وہ میڈیسن کھلانی چاہیے کہ بھائی آپ ضدی آدمی ہو، نفسیاتی مریض ہو، اور آپ سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے امت کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اعتراض برائے اعتراض۔ ابھی میں اشارتاً چلے آپ کو بتاتا ہوں، ابھی صلح کلی کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا تھا۔ ہمارے کچھ علماء جو ہیں وہ ایک ایسے اسٹیج پر چلے گئے تھے جہاں پر غیر بد مذہب جنہیں کہا جاتا ہے، ہمارے مخالف مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اب ان کے اوپر آ گئے جی یہ صلح کلی ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ صلح کلی بندہ بنتا ہے نظریے سے بنتا ہے یا کسی جگہ پہ شرکت کی وہ صلح کلی ہو گیا؟ ہم کب تک لوگوں کو ضائع کریں گے؟ ہمارا بس چلے، جو چند لوگ ہیں ان کا بس چلے تو وہ اہل سنت کے اندر اپنے علاوہ کسی کو چھوڑے ہی نہیں۔ آپ عقیدہ لے کر آئیں، کوئی بات لے کر آئیں، اس کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے ساری زندگی اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں یہ چیز چلتی رہی، میں نام لے کر کہہ دیتا ہوں، معزز عالم دین ہے، میرا ایک ذاتی تعلق بھی ہے محبت کا، اور پوری زندگی انہوں نے لگا دی اہل سنت کی ترجمانی کے لیے اور اہل سنت کی بقا کے لیے۔ اب بعض لوگوں نے انہیں دیا کیا؟ یہ دیا کہ جب وہ عمر لگا چکے اور یعنی اپنی زندگی کے 40-45 سال انہوں نے دے دیے، 40 سال 35 سال تو کم از کم دے دیے، حضرت کی عمر جو ہے وہ 50 کے اراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیا کیا؟ آؤ جی ہمیں جواب دو، کیوں گئے تھے؟ چونکہ تم وہاں پر گئے تھے تو صلح کلی ہو گئے ہو۔ شرم کرو یار، شرکت سے صلح کلی؟ آپ ان کا عقیدہ بتائیے کہ انہوں نے کہاں پر صلح کلی والی بات کی ہے؟ ان کا نظریہ صلح کلی والا کہاں پر ہے؟ اگر کہیں پر انہوں نے شرکت کی اور وہ ایک ایسی کاز ہے جس کے اندر شرکت کرنا بنتا ہے، اور وہ جہاں پر موجود ہیں آپ ان کو سن کر، یہ جو چند لوگ آ کے بیٹھے ہیں نا، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ ان کو سن کر آج آ کے بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی زبانیں نکال کر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی تو حکمت ان کے پیش نظر ہوگی۔ تو شرکت سے صلح کلی ہونے کا فتویٰ آپ کیسے لگائیں گے کہ وہ فلاں جگہ پر گئے، آپ فتویٰ لگا دیں صلح کلی ہو گئے؟ تو یہ ہمارے ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو، جو ذہنی مریض قسم کے لوگ ہوں، ان کو سننے سے بچیں، اور ایسے لوگ جو ہیں ان سے میں بھی گزارش کروں گا کہ مہربانی کیجئے اور اپنی عادت کو بدلیے، اپنی روش کو بدلیے۔ آپ کب تک فتوے لگا کر لوگوں کو اہل سنت سے نکال کر اپنی زندگی گزاریں گے؟ تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اور اتنے سارے موضوعات ہیں، میں اس طرح کے اختلافی موضوعات پہ بلوں، میرے پاس کئی لوگوں نے یہ سوالات بھیجے، لیکن میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی کہ مزید انتشار کا سبب نہ بنے۔ ابھی بھی میں نام لیے بغیر اشارتاً گفتگو ذکر کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے پھر آپ کو بچنا ہوگا۔ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایسا مسئلہ نکال کے لے کر آئیں گے جو آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، یا اس مسئلے کے اندر ایسی نوعیت نکال کے لے کر آئیں گے کہ جس سے امت میں انتشار ہوگا، تو اس کا بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ ان لوگوں کو مت سنیے اور ان سے الجھیے مت۔ آپ اپنے عقیدے، اپنے نظریے پر قائم رہیں اور علماء کے معاملات کے اندر مت پڑیں، اور بالفرض کہیں پر علماء ربانیین ہے، علمی اختلاف ہو گیا ہے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم علمی اختلاف کی بنیاد پر کسی عالم کی پگڑی کو اچھالیں، کسی عالم کو برا بھلا کہیں۔ یہ ہمارے ہاں گروپس
جو بن گئے ہیں نا گروپ بندیاں، مافیاز جنہیں میں کہتا ہوں، اور بالکل میں ان کو لائک نہیں کرتا ہوں، اور ان کی حوصلہ شکنی جب مجھے موقع ملتا ہے بہترین طریقے سے کرتا ہوں۔ ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، پڑھا کچھ ٹکے کا نہیں ہوتا، انہوں نے درس نظامی کیا ہوا نہیں ہوتا، کتابوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ آ کے تنقید کر رہے ہوں گے علماء دین کے اوپر۔ یہ بھی ایک ذہنی مریض قسم کے لوگوں کی قسم ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور مثبت لوگ ہمیں عطا فرمائے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا کام نہ کیجئے جو انتشار یا افتراق کا سبب بنے۔ ہمارا پیغام محبت ہے، ہمیں معاشرے میں محبتیں عام کرنی ہیں۔ بلا وجہ ان چیزوں میں پڑھنا، جواب الجواب دینا، میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، آپ نے یہ بات کی، اب آپ اس ویڈیو کو ہٹائیے، اس کا جواب دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں مجھے کوئی فتویٰ لگانا ہے تو آپ پہلے فتویٰ لگا لو، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا کہ آپ نے یہ کیا فتویٰ لگایا اور کیسے فتویٰ لگایا۔ اور اندازہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ چلیں عجب پسندی میں یہ بات آ جائے گی تو میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے اور اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ تو اس لیے جتنا بچ سکتے ہیں بچیے، مثبت کام کیجئے، اور ایسے موضوعات کا انتخاب کیجئے جو کہ مثبت موضوعات ہوں۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ غیر ضروری ایسے موضوعات میں جس میں شیرازہ بکھرے، اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔